اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ابو علی سینا کے حوالے سے چند گفتگو میں 7 سے 10 منٹ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ایک مسلم سائنسدان تھے، ان کا مکمل نام علی حسنین بن عبداللہ بن الحسن بن ابو علی سینا۔ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے زندگی کا وہ 980 عیسوی سے 1037 عیسوی تک انہوں نے زندگی بسر کی ہے، جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ ابو علی سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے، جنہیں ہارون رشید کے دور میں اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابن سینا کے نام پر ہی آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ابن سینا کو مغرب میں ایویسینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے۔ اسلام کے عظیم تر مفکرین میں سے تھے، اور سب سے اہم بات مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً کم و بیش 450 کتابیں لکھی ایک اندازے کے مطابق۔ تو یہ ایک تاریخ کی کتابوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یہ کوئی اتھینٹسٹی والی بات نہیں ہے، جن میں سے تقریباً 240 کتابیں ہی ان کی بچی ہیں اب تک، جو ریسرچ کے مطابق ہم تک باتیں پہنچی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 اور ادویات پر 40 ان کی کتابیں ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں سے کتاب شفا یابی، جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا، اور طبی قوانین، جو ایک طبی انسائکلوپیڈیا ہیں اور تھے، یہ بھی شامل ہیں۔ ان میں بہت چیزیں 1650 تک قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے جو اسلام کا درمیانی دور ہے، جن میں تعلیم ابھی اپنے آغاز کے مرحلہ پر ہی، یعنی ابتدائی مرحلہ پر ہی چل رہی تھی۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے اور بھی بہت سے ٹاپکس پر کام کیا، جس میں مثال کے طور پر فلکیات ہیں، کیمیا ہے، جغرافیہ ہے، ارضیات ہے، نفسیات ہے، منطق ہے، ریاضی ہے، طبیعیات ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہے شاعری بھی ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کافی خوب محنت کی اور مختلف ٹاپکس کے حوالے سے انہوں نے ریسرچ کی۔ اگر آپ ان کے ابتدائی حالات پہ ذرا دھیان دیں تو ان کا تعلق فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، یہ وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ بخارا میں 10 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا اور فقہ، ادب، فلسفہ اور طبی علوم کے اصول میں سرگرداں ہو گئے اور ان میں کمال حاصل کیا۔ حالات زندگی کے اگر آپ ان کے چند ایام کے حوالے سے گفتگو کریں تو ایک سلطان بخارا نخ بن منصور بیمار ہو گئے، جو ایک بادشاہ تھے۔ تو جب وہ بیمار ہوئے، کسی حکیم کی دوائی ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے سلطان نخ بن منصور کے ایک ایسے مرض کا علاج کیا تھا، یعنی ابو علی سینا نے 18 سال کی عمر میں، جس سے تمام تر اطباء عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہو گئے۔ کیا کمال کی بات ہے، 18 سال کی عمر میں۔ چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول کر دی۔ کیا خوب تحفہ دیا انہوں نے۔ ایک طالب علم کو کسی قسم کا تحفہ چاہیے ہوتا ہے۔ 20 سال کی عمر تک وہ بخارا میں رہے اور پھر خوارزم چلے گئے، جہاں وہ کوئی 10 سال تک رہے۔ آپ ایک اندازے کے مطابق 392 ہجری سے 402 ہجری تک خوارزم سے جرجان چلے گئے۔ اس طرح گویا انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر کرتے گزاری۔ آخری ایام کے حوالے سے اگر گفتگو کریں، ان کا انتقال ہمدان میں 427 ہجری مطابق 10,037 عیسوی کو ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، اور جب انہیں اپنی اجل قریب آتی نظر آئی تو انہوں نے غسل کر کے توبہ کی، اپنا ماں صدقہ کیا اور غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ یورپ میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی اور ان کے بہت زیادہ کتابوں کو لوگ پڑھتے تھے۔ ابو علی سینا امریکی ناول نگار بھی تھے۔ 1986 عیسوی میں شائع ہونے والا ناول دی فزیشین میں خاص کردار ادا انہوں نے کیا۔ 2013 عیسوی میں بننے والی فلم دی فزیشین
ان کی پوری زندگی پہ بنی ہے۔ آخر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا اس فلم کو آپ لازمی دیکھیں، دی فزیشین کے نام سے، جن میں کارکردگی کی ہے بین گنسلر نے۔ یہ فلم بو علی سینا کے حالات زندگی پر مبنی ہے اور بہت معلوماتی فلم ہے۔ فلم میں مرکزی کردار یہودی ہے جس کے باپ کی آنکھ میں موتیہ اتر جاتا ہے۔ جس طبیب سے وہ علاج کراتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا حکیم بو علی سینا ہے، جس سے وہ عہد کرتا ہے کہ وہ بھی حکیم بنے گا۔ پھر 1 سال کی مسافت اور مشقت جھیل کر وہ یورپ سے عرب آتا ہے، بو علی سینا سے طب سیکھتا ہے، پھر ایک مریض اپینڈکس سے مر جاتا ہے۔ وہ مرکزی کردار سے بولتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جسم پھاڑ کر دیکھنا تاکہ کسی اور کی موت نہ ہو، لیکن معاشرہ میں یہ ممنوع تھا کیونکہ مذہبی طور پر یہ لاش کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا تھا۔ خیر، اس کے مرنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء کی تصویر کشی کی اور یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی اور لاش کی بے حرمتی بھی تھی۔ تو ایسی جب حرکت اس نے کی تو آخرکار وہ پکڑا گیا، اس کو اور بو علی سینا کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اتفاق سے بادشاہ کو اپینڈکس ہو جاتا ہے، جو بیماری اس مریض کو تھی، جس کے علاج کے لیے پھر ان کو دوبارہ رہا کیا جاتا ہے۔